وَلْيَسْتَعْفِفْ اور چاہیے کہ بچیں الذین وہ لوگ لا یجدون نکاحا جو نکاح کی استطاعت نہیں پاتے، چاہیے کہ پاک رہیں، وَلْيَسْتَعْفِفْ گناہ سے بچیں، اپنے آپ کو پاک رکھیں، الذین وہ لوگ لا یجدون نکاحا جو نکاح نہیں پاتے یعنی نکاح نہیں کر سکتے تو وہ گناہ میں نہ پڑیں، حتی یغنیہم اللہ من فضلہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے پیسے دے دے، خدا انہیں اپنے فضل سے جو بھی ان کی نصیب کا حصہ ہے انہیں مل جائے، اس وقت تک وہ اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ یہاں پہ اللہ تعالی نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ متع کا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ وقتی طور پہ نکاح کر لیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو نکاح نہیں کر سکتے انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو پاک رکھیں، صبر کریں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے نکاح کے متعلق کہ ہم نہیں کر سکتے، تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ مسلسل روزے رکھیں، 2-4 بھی نہیں، مسلسل روزے رکھیں، کیونکہ روزہ مانوی طور پہ انسان میں عفت اور پاکیزگی کو پیدا کرتا ہے۔ آدمی رمضان کے آخر پر سوچے نا تو دل میں، روح میں ایک طرح کی طہارت اور پاکیزگی محسوس ہوتی ہے، وہ روزے کا نور جو محسوس ہوتا ہے، اس لیے یہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آتی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح کی وجہ سے وہ اپنی عزت کی حفاظت بھی کر لے گا اور اس کی نظریں بھی چھپ جائیں گی، یعنی نظر کی خرابی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا جو نکاح تم میں سے نہیں کر سکتا اسے چاہیے کہ پھر مسلسل روزے رکھتا رہے تاکہ اس انسان میں پاکیزگی رہے۔ مراد ان کی یہ تھی۔ ایسے ہی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نکاح کی ترغیب دی اور آپ نے فرمایا جو چاہتا ہو کہ اللہ سے بالکل پاک ہو کر ملے اسے چاہیے کہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔ آزاد اس لیے فرمایا کہ عورت اگر کہیں باندھی ہوتی تھی تو اسے اس اپنے آقا کی مختلف خدمات انجام دینی پڑتی تھی، اس کے گھر میں کام کاج کرنے پڑتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی تعلق ہو جاتا تھا ایسا، بلکہ اس کے تعلقات گھر کی حد تک محدود رہتے تھے، اور پھر اس کی شادی اس کا مالک جس شوہر سے کراتا تھا وہ اصلی ہوتا تھا شوہر، تو شوہر کو یہ ناگوار گزرتا تھا کہ اس کی بیوی کسی کے ہاں جا کر کام کرے۔ اس خوف سے بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے کہ اللہ سے ملاقات اس حال میں کرے کہ وہ پاک ہو، اسے چاہیے کہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نکاح کر کے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اور جابر رضی اللہ عنہ کی 9 بہنیں تھیں، ان کے والد کی شہادت ہوئی ہے احد میں، اور جابر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں مدینہ منورہ آئے اور انہوں نے جو انجینئر تھے انہیں بلایا اور کہا اہل مدینہ کو پانی کی تکلیف ہے اور نہر نکالنی ہے اور یہاں پانی ضروری ہے، تو انہوں نے کہا نہر تو ہم نکال دیں گے، پانی بھی آ جائے گا، لیکن اس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ وہ احد سے گزرے گی۔ تو اگر وقت ہوتا ہمارا تو لوگ تو اسے یہودیوں کی سازش بنا لیتے، یہی ہوتا نا۔ اب بھی کوئی کہے اگر کہ احد میں پہاڑ جو ہے اس کے نیچے سے فرض کر لیجئے تیل کے ذخائر ہیں اور اس میں 10-20 فٹ پہ کوئی چیز کھودنی ہے، کہیں گے دیکھو مسلمانوں کی یادگاروں کو تباہ کر رہے ہیں، یہ ایسے کر رہے ہیں۔ اور وہ دور تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا، صحیح پازیٹو چیزیں سوچنے والے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا مسلمانوں کی پیاس اس کا بندوبست کرنا زیادہ ضروری ہے بنسبت احد کے میدان کے، اور انہوں نے حکم دیا کہ احد والے اپنی لاشوں کو نکال کے لے جائیں۔ انہوں نے کہا جو جس کے وارث ہیں ان قبروں کو ہم کھودنے لگے ہیں اور ان میتوں کو منتقل کر دیا جائے۔ اب آج ہوتا تو آپ سوچئے کیا ہوتا، کوئی توڑنے دیتا؟ پورا عالم اسلام احتجاج کرتا، جلوس نکلتے،
اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں گیا اپنے والد صاحب کی قبر کو کھودنے کے لیے، اور میں نے دیکھا جس طرح ہم نے احد میں انہیں لٹایا تھا، 4 ہجری میں ہوا تھا احد، اور یہ جابر رضی اللہ عنہ کا جانا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے 40 ہجری میں، اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اقتدار سنبھالا ہے مکمل، اور پھر وہ رہے ہیں خلیفہ 60 ہجری تک، 20 سال۔ یہ واقعہ کہیں 45-46 ہجری کا لگتا ہے، تو 40 سال گزر گئے، 50 ہجری کا ہوا تو 45 سال گزر گئے اس واقعے کو۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو، ان کی میت کو جب نکالا تاکہ ہم بقیع میں لا کے دفن کریں، تو کوئی چیز ان کے جسم میں ذرہ برابر تغیر نہیں آیا تھا، ہم نے جیسے انہیں لٹایا تھا بس وہ ویسے ہی لیٹے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں سوائے اس کے کہ ان کے کچھ بال گر گئے تھے، بس باقی جسم مبارک ان کا ویسے ہی تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کے دوست کو جس طرح دفن کیا تھا وہ بھی ویسے ہی تھے، البتہ یہ فرق تھا کہ جب ہم نے انہیں لٹایا تھا تو ان کے دونوں ہاتھ سیدھے تھے، اور احد میں جو ان کی شہادت ہوئی تھی تو ان کے سر پہ زخم آ گیا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ان کا ہاتھ ان کے سر پہ لگا ہوا ہے، چپکا ہوا ہے، جب ہم نے اسے ہٹایا ہاتھ کو تو خون بہنے لگا، اور پھر خود ہاتھ اٹھا اور وہیں جا کر چپک گیا۔ وہ کہتے تھے یہ چیز ہم نے دیکھی۔ تو ایسے لوگ تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی 9 بہنیں تھیں، اور قرض بھی والد چھوڑ کے دنیا سے گئے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے قرض کا بھی بتایا، بہنوں کا بھی بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور یہودیوں کو بلایا، اور ان کے مال جب آیا کھجوریں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈھانپ دو اور نیچے سے نکالتے رہو، تولتے رہو، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ تھا کہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میرا سارا قرض ادا ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا ایک دن کہ جابر اگر اب میرے پاس سونا آیا تو میں تمہیں اتنا اور اتنا دوں گا، اور ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو تو میں سب سے زیادہ حقدار ہوں اس کا کہ اس وعدے کو پورا کروں، میں ان کے بعد ان کے عہد و پیمان کو پورا کرنے کا پابند ہوں۔ تو اس سے جابر رضی اللہ عنہ آئے تو انہیں سے ہو کر رضی اللہ عنہ نے ڈھیر لگا دیا سونے کا اور اٹھا کر دیا، اور فرمایا یہ لے جاؤ۔ ان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ہاتھوں سے ایسے اشارہ کیا۔ تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیا سونا بہت تھا، تو انہوں نے کہا نہیں بس 2 مرتبہ لب بھرو ایسے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی مرتبہ اشارہ کیا تھا۔ تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا تیسری ان کا نہ بس اتنا ہی فرمایا تھا، اسے ہی پورا کرنا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری بہنیں تھی چھوٹی، تو میں نے شادی کی جب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں نے اپنی شادی کر لی۔ ایسا تھا کہ اب مدینہ منورہ میں ہوتے ہوئے ہی شادی ہوئی نا، اور کسی نے یہ نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ، نکاح پڑھائیں، یہ چیزیں ہوں یہ چیزیں ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کہاں شادی کی ہے؟ تو عرض کیا فلاں جگہ۔ تو آپ نے فرمایا اچھا جابر، تو وہ جو عورت تھی اس کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی لڑکی سے شادی کرنی تھی جو کنواری ہوتی، اور تم مجھ سے کھیلتے اور تم سے کھیلتی۔ تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میری بہنیں چھوٹی ہیں، میں نے چاہا کہ ایسی عورت سے شادی کروں جو ان کے کپڑے بھی تبدیل کرا دے اور ان کی سر میں کنگھی بھی کر دے، کہیں ایسے نہ ہو کہ جوئیں پڑ جائیں، اتنی چھوٹی بچیاں۔ تو اس لیے یہ جو نکاح تھا اتنی ضروری چیز تھی کہ لوگ کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہتے تھے کہ نکاح کرو۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے پتا ہو کہ کل صبح میں نے مر جانا ہے تو آج کی ایک رات بھی جو ہے نا وہ بھی میں بیوی کے بغیر گزارنا پسند نہیں کرتا۔ ایسے محتاط لوگ تھے، اس معاملے میں اتنے پاک تھے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو لا یجدون نکاحن، انہیں چاہیے کہ پاک رہیں جن کو نکاح کی استطاعت نہیں ہے،
حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل فرما دے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا لوگوں کو، آپ نے کہا دنیا متاع، دنیا میں فائدہ اٹھاتے ہیں مختلف چیزوں سے لوگ، اور سب سے بہتر چیز جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو تمہاری اچھی بیوی۔ ماقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول میرا رشتہ ایک ایسی جگہ ہو رہا ہے جہاں پر وہ عورت بہت دولت مند ہے اور بڑا حسن خوبصورتی اس کی، لوگوں نے اس کی تعریف کی ہے، تو کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ لیکن بات یہ ہے کہ اس قبیلے میں اولاد نہیں ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ حضرت ماقل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر دوبارہ منع کیا۔ ماقل رضی اللہ عنہ کی روایت ابو داؤد میں آئی ہے، انہوں نے کہا کہ پھر تیسری مرتبہ وہ آدمی آیا، حضرت ماقل رضی اللہ عنہ خود نہیں تھے، وہ ایک آدمی نے آگے کیا، پھر تیسری مرتبہ تو آپ نے فرمایا نہ کرو۔ اس کا اللہ کے رسول کہاں کروں؟ تو آپ نے فرمایا چاہے وہ عورت ایسی ہو، اس کے پاس مال کم ہو اور اس کا حسن بھی کم ہو، لیکن جن کے ہاں اولاد ہو سکے ایسی جگہ پر شادی کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اولاد جب زیادہ ہوگی تو میں اللہ کے ہاں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ۔ والذین یبتغون الکتاب، اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں تحریر، غلاموں کی آزادی کا ایک اور طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تمہارے غلاموں میں سے چاہتے ہیں مکاتب ہونا، کئی ہزار برس سے یہ نظام چل رہا تھا غلاموں کا اور باندیوں کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو نظام عربوں کے ایسے تھے جنہیں اتنی جلدی نہیں کچھ کہہ سکتے تھے۔ معاشرے میں جو تبدیلی لانی چاہیے تھی وہ تبدیلی تدریجاً آئی ہے، ایک دم سے نہیں آئی۔ پہلے ہی دن اگر آ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ تم پر شراب حرام ہے تو پھر کیا ہوتا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی لیے فرمایا ہے، وہ خود حدیث میں ان کے الفاظ آئے ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پہلے ہی دن آ کے کہہ دیتے کہ شراب حرام ہے اور تمہارا ہاتھ کاٹا جائے گا چوری کی وجہ سے، تو پھر لوگ اسلام کو قبول نہ کرتے۔ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ چیزیں لوگوں کو بتائیں۔ شراب جو گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، قرآن نے 4 مرحلوں پہ اسے حرام کیا، وہ گزر گئی آیات۔ اسی طرح نکاح کے 8 طریقے عربوں میں رائج تھے، اور ان 8 طریقوں میں ہوتے ہوتے 2 طریقے آخر تک رہے۔ یہ متع جو تھا یہ نکاح ہی کی ایک قسم تھی، اور یہ فتح مکہ کے بعد بھی رہا ہے، مسلم وغیرہ کی روایت میں آتا ہے۔ پھر آخر پر پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا ایک ہی طریقہ باقی رہنے دیا جو اب تک اس امت میں چلا آ رہا ہے۔ اور بہت سی مثالیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے وقت نہیں تو حجت اللہ کا وہ باب پڑھنے کے قابل، یہ ایسی کتاب ہے جس کو سبکن اساتذہ سے پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی شدید ضرورت یہاں ہے، وہاں بھی ضرورت، لیکن وہاں اتنا ایسا طبقہ جن کو معاش سے نسبتاً فرصت ہو اور ان کا کسی تہذیب سے ٹکراؤ ہو، یہ وہاں نہیں۔ یہاں بھی اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی تہذیب سے ان کا ٹکراؤ نہیں ہے تو ان کے لیے تو نہیں ہے، لیکن جو لوگ سوچنے والے ہیں اور سوچتے ہیں یہاں 200 سال کے بعد کون سی تہذیب ہو سکتی ہے، مسلمان کس طرح اپنے آپ کو باقی رکھ سکتے ہیں، اور ہمیں جو نان مسلمز ہیں اس کا کس طرح آئیڈیالوجیکلی مقابلہ کرنا ہے، ان کے لیے وہ سبکن پڑھنے والی چیز ہے۔ شاہ صاحب نے جو کہا تھا کہ اللہ نے ایک خاص طریقہ مجھے سکھایا اور مجھ پہ الہام کیا ہے، تو وہ اسی طریقے کی طرف اشارہ تھا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ نے مجھے یہ طریقہ الہام کیا کہ میں حدیث کو جمع کروں فقہ کے ساتھ، اور خدا نے مجھے خاص حکمتیں سکھائی ہیں۔ اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا حجت اللہ جو میں نے لکھی ہے اس فن پہ بہت کم لوگ لکھ سکتے ہیں، کہ بات ان کے مبالغے کی نہیں تھی، صحیح تھی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب اس پہ باندھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جب آتے ہیں تو پورے معاشرے کو چینج نہیں کر دیا کرتے،
کہتے ہیں بہت سی رسمیں جو دور جاہلیت سے چل رہی ہوتی ہیں، انبیاء علیہ السلام یا تو اسے قائم رہنے دیتے ہیں یا تھوڑی سی ترمیم کر دیتے ہیں کہ اس میں یہ چیز ہٹا دو، باقی انسانوں کے لیے یہی ہے۔ اور اس میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے مثال دی ہے قتل کی۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھلے دور میں بھی 100 اونٹی ہوتے تھے، پہلے 10 ہوتے تھے، حضرت عبد المطلب نے 100 کر دیے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 کو ہی برقرار رکھا، انہوں نے تبدیلی نہیں کی۔ یہ نکاح کا طریقہ جو اب ہے رائج، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جاہلیت کے دور میں بھی تھا، چل رہا تھا، اور بہت سی چیزیں اور اس کی حکمتیں۔ اسی طرح عربوں کے جن نظاموں کو توڑنا بہت دشوار تھا ان میں سے ایک شراب تھی۔ 13 سال مکہ مکرمہ کے اور مدینہ منورہ کے کم سے کم بھی 5 برس 4 برس ابتدائی شراب نہیں حرام۔ اسی لیے جو احد میں شہید ہوئے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اللہ کے رسول ان کے پیٹ میں شراب تھی جب وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ آیت نازل کی۔ اللہ نے کہا جب ہم نے حرام نہیں قرار دیا تھا تو کوئی حرج نہیں ہے ان لوگوں میں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات سے کتنے 7 برس پہلے 11 ہجری میں انتقال ہوا نا، تو 4 میں احد ہوئی ہے، اور اس کے بعد 5 میں اگر شراب حرام ہوئی ہوگی، 4 میں بھی مان لیں تو صرف حیات طیبہ میں 7 سال رہ گئے تھے۔ تو جو چیزیں آہستہ آہستہ چینج ہوئی ہیں ان میں سے سود کو دیکھیں آپ، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، ان میں سے ایک سود ہے۔ سود تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حرام ہوا ہے جا کے فتح مکہ کے بھی بعد۔ معاشرہ اتنی بری طرح جکڑا ہوا تھا سود میں کہ وہ اس کو حرام قرار دینا یہ پورے معاشرے کو اکھیڑنا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، آپ نے نہیں منع کیا جب تک کہ اللہ کی طرف سے آیات نہیں نازل ہوگی۔ بیت اللہ کا نیا بنانا تھا، یہ اس کی ایک مثال ہے۔ اور آپ نے فرمایا عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوئی بھی ہوتی تو میں بیت اللہ کو اس کی پرانی حالت سے توڑ کر اسے نیا بناتا، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تیری قوم یہ کہے گی عرب کہ ابھی تو ہم نے دین اپنے باپ دادا کا چھوڑا ہے، ابھی انہوں نے بیت اللہ کو بھی توڑ دیا۔ تو چونکہ وہ واجب اور فرض کے درجے کی چیز تھی نہیں بیت اللہ کا بنانا، بہتر تھا بس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مستحب کام کو چھوڑ دیا کہ کہیں ایسے نہ ہو لوگ مرتد ہو جائیں۔ یہ حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ اسی لیے بہت مرتبہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ یہ فلاں آدمی مکروہ کام کر رہا ہے تو مشائخ فقہا کہتے ہیں اسے کرنے دو، یہ مکروہ ہے، اس سے روکو گے تو حرام میں پڑ جائے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے لوگوں کو منع کرنے میں، گناہ کے کاموں میں روکنے میں۔ اور جمعے کی نماز ہم پڑھ کے نکلے تو تاتاری بیٹھے ہوئے تھے، شراب پی رہے تھے ایک جگہ، تو شیخ اور ہم سب گزرے اور ہم سوچ رہے تھے کہ شیخ ضرور رکیں گے اور انہیں منع کریں گے، ان کی نظر تو پڑی لیکن وہ چلے گئے، اور ہمیں بڑا تعجب ہوا۔ ہم نے کہا شیخ آپ ہر ایک کو گناہ سے روکتے ہیں، ان تاتاریوں کو آپ نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا اگر میں انہیں شراب سے اٹھا دیتا تو یہ جا کے مسلمانوں کو قتل کرنے لگتے۔ تو اس لیے خیر اسی میں تھی کہ یہ یہیں رہے۔ یہ چیزیں بڑی حکمت کی ہیں، یہ حکمت ملتی ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، اور اس حکمت کا اثر شاہ صاحب میں بھی ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ میں بھی۔ اور ابن تیمیہ کا ایسی ایک جملہ خیال میں آ گیا، دیکھو انہوں نے اتنی حکمت کی بات لکھی ہے، یہ ان کی بات سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل۔ کاش ان مسلمانوں نے پڑھا ہوتا اور انہیں کوئی بتاتا کہ حکمت کیا چیز ہے اور دین کا اس میں کیا مقام ہے۔ شیخ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کافروں کا اور ہمارا تعلق اس کی بنیاد امن ہے، جنگ نہیں۔ اور پھر اس پہ وہ احادیث لائے ہیں، اس پہ آیات لائے ہیں، مسلسل لکھتے چلے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا اور ان کے تعلق کی باہمی اصل بنیاد امن ہے،
جنگ میں، جہاد میں. اس ایک فکرے کو آپ سوچیں، اس کا اثر کہاں جا کر پڑتا ہے. اور اگر یہ آج کے دور میں کوئی لکھ دے تو سب سے پہلا فتویٰ لگے کہ امریکن ایجنٹ، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، کسی بھی بڑی طاقت کا. مطلب وہ تو خدا کو جواب تو نہیں نہ دینا، تو اس لیے جو بھی لکھتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو نہیں بنایا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے آ کر پھر بیت اللہ کو ویسا بنایا. حتیم انہوں نے شامل کر دیا، حتیم کا کچھ حصہ. اور انہوں نے کہا میں نے اپنی خالہ سے سنا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے، وہ یہ حدیث سناتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تیری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں اس بیت اللہ کو اس کی اصل صورت میں بناتا اور اس کے دروازے دونوں نیچے لے آتا. ایک دروازہ تو ملتزم پہ ہے نا جو دکھائی دیتا ہے، یہ بھی پہلے زمین پہ تھا. اور ایک بالکل اس کی بیک پہ آپ دیکھیں نا تو وہاں بیت اللہ کی جو دیوار بنی ہوئی ہے اس کی ساری اینٹیں ترتیب سے نہیں ہیں، سارے پتھر ترتیب سے نہیں لگے ہوئے. یہ نشانی تھی اس بات کی کہ یہاں پر کبھی ایک دروازہ تھا، اور یہ مستجار ہے ملتزم کے بالکل بیک پہ. اور اس مستجار پر آ کر لوگ دعا مانگا کرتے تھے. یہ قبولیت کے مقامات میں سے ایک مقام ہے، لوگ اسے بھول گئے ہیں. ہزاروں طواف کرتے ہیں، لاکھوں آدمی، اور شاید گنتی کے 2-4 آدمیوں جس پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ سے کچھ مانگتے ہوں. ملتزم پہ جو رش ہوتی ہے اس کی بجائے مستجار پہ آ جائے. یہ جو ضعیف مرد، عورتیں، بوڑھے، یہ آ کے یہیں اللہ سے مانگا کرتے تھے. اسی لیے مستجار کے متعلق شوافع نے اور خود احناف میں سے بھی بعض نے لکھا ہے کہ یہ مقام ہے جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے بنوایا، پھر حجاج ابن یوسف نے اسے توڑوا کے ایسی حالت پہ کر دیا جس پہ اب ہے بیت اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سود دیکھیں نا بالکل آخر پر جا کر حرام ہوا ہے. عربوں کا پورا معاشرہ اس میں مبتلا تھا، اور یہی چیز غلامی میں بھی تھی. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن کہہ دیتے کہ غلام بنانا حرام ہے اور غلام آزاد ہیں اور یہ چیزیں، سارا معاشرہ ہل کے رہ جاتا. ہر گھر میں 10-10, 20-20, 50-50 غلام بیٹھے ہوئے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام یہ کیا کہ غلامی کی رسمیں ختم کرنا شروع کی. اور آپ نے کہا صرف ایک ہی صورت باقی ہے غلامی کی، اور وہ یہ کہ میدان جنگ میں تمہارے خلاف کافر لڑنے آئیں تو ان کافروں کی عورتوں کو اگر گرفتار کرو گے تو وہ باندیاں ہو جائیں گی، اور اگر ان کے مردوں کو گرفتار کرو گے تو وہ تمہارے غلام ہو جائیں گے. اسلام جب بھی جنگوں میں غالب آیا ہے اس نے انسانوں کو زندگی دی ہے اور خود مختار نہیں چھوڑا. اس نے کہا تم انسان بنو، غلام بن کے رہو. اور جب بھی عیسائیت اور یہودیت جنگوں میں غالب آئی ہے انہوں نے اپنے دشمنوں کو قتل کر دیا، ٹھکانے لگا دیا، ان کا نہ انسان ہی نہ رہے. تو زیادہ پھر ظلم کس پہ ہونا چاہیے اور اعتراض کس پہ ہونا چاہیے؟ یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے ایسے باصلاحیت لوگوں کو ختم کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں. اسی لیے لوگ غلام بنے اور باندیاں بنی. اور پھر جب وہ غلام بن گئے آ گئے تو کچھ غلام بکنے آتے تھے افریقہ سے، مختلف ممالک سے. انہیں مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ، حرمین شریفین ہی نہیں ساری دنیا میں، مسلمان دنیا میں لوگ انہیں خریدتے تھے اور خریدنے کے بعد انہیں آزاد کر دیتے تھے. اور باندیاں ان کی اولادیں، یہ نیا خون جو آ رہا تھا عربوں میں، ان کی اولادیں، اتنے بڑے بڑے لوگ اس میں پیدا ہوئے کہ منصور نے ایک موقع پہ پوچھا امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اوزاعی آج کل مکہ مکرمہ میں کون مفتی ہے؟ انہوں نے کہا عطا بن ابی رباح. اس کا اچھا یہ عطا جو ہے اجمی ہے عربی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ایک باندی کی اولاد ہے. ان کا مدینہ منورہ میں ان کا فلاں. ان کا وہ کون ہے؟ ان کا فلاں ہے. ان کا اچھا. حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آیا، ان کا اس کی اولاد. اچھا تو وہ کون ہے؟ ان کا حضرت وہ تو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، باقی ان کی بیوی باندی ہے جس سے آگے ان کی اولاد. تو منصور کے چہرے کے رنگ اڑنا شروع ہو گیا. پھر اس کا کوفہ میں، پھر فلاں جگہ بصرہ میں
آخر پورے عالم اسلام میں ایک جگہ ایک ایسا قاضی مل گیا جو عرب تھا، باقی سب مفتی جو تھے باندیوں کی اولاد تھے. تو اس نے کہا اوزاعی خدا کی قسم میرا تو دل پھٹنے لگا تھا، میں تو مرنے لگا تھا کہ عربوں نے دین چھوڑ دیا اور یہ اجمی لڑکیاں جو آئی ہیں ان کی اولادوں نے دین سنبھال لیا. شکر ہے تو نے ایک عرب کا تو کہیں نام لیا. یہ نیا خون تھا جو مسلمانوں میں آیا اور بڑی صلاحیتوں کے لوگ پیدا ہوئے. اب اسلام کے سامنے کیا تھا؟ یا تو ان لوگوں کو قتل کر دیتے، ان باندیوں کو بھی قتل کر دیتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ احساس تھا کہ جب بھی بھیجتے تھے فوج کو آپ کہتے تھے کسی عورت کو قتل نہ کرنا، ولا ولیدن، کسی بچے کو نہ مارنا. کچھ لوگوں کو تم دیکھو گے اپنی عبادت گاہوں میں مصروف ہیں اللہ کی عبادت میں، یعنی وہ شرک کر رہے ہیں لیکن عبادت کر رہے ہیں، فرماتے تھے انہیں نہ قتل کرنا. اسی لیے ایک جنگ میں غالباً تبوک میں جب آپ واپس آئے تو وہاں آپ نے دیکھا ایک عورت پڑی دی لاش اس کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آپ نے فرمایا اس کا کیا گناہ تھا، اسے کسی نے کیوں مار دی؟ تو منع کرتے تھے اس چیز سے. تو اب اسلام کے پاس یہی چیز تھی ایک کہ وہ ان کو زندہ بھی رہنے دیتے، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ بھی اٹھاتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے بتایا کہ ان لوگوں کو لے آؤ، اپنے پاس رکھو، انہیں دین سکھاؤ. اور ان کی آزادی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ قرآن نے متعدد صورتیں کر دی کہ اچھا یہ گناہ ہو گیا اس کے کفارے میں ایک غلام آزاد کرو، یہ گناہ ہو گیا اس کے کفارے میں ایک غلام کو آزاد کرو. تو آزادی کی چیزیں چل پڑی. حتیٰ کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے کہ میں نے 30,000 غلام خرید کے آزاد کیے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شہادت سے پہلے جو خطبہ دیا انہوں نے کہا تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ عثمان مال میں خیانت کرتا ہے اور سرکاری پیسہ عثمان رضی اللہ عنہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے، اور خدا کی قسم جب سے میں نے خلافت سنبھالی ہے ہر جمعے کو نماز سے پہلے میں ایک غلام آزاد کرتا رہا ہوں. 12 برس ان کی خلافت رہی. اور یہ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ایک سال میں وہ 50 غلام آزاد کرتے تھے، 52 ہفتے ہو جاتے ہیں نا، تو وہ پھر کتنے ہو گئے؟ 600 سے زیادہ غلام تو انہوں نے اسی میں آزاد کر لیے. اور اس کے علاوہ بھی، اور بات پہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جاؤ تمہارے لیے آزادی، جاؤ تمہارے لیے آزادی. مدینہ منورہ میں یہ حال ہو گیا کہ غلام اچھی طرح نماز پڑھتے تھے، اور جو غلام آتے تھے کہتے تھے کاش ابن عمر رضی اللہ عنہ خرید لیں. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کسی کو اچھی نماز پڑھتے دیکھتے تھے تو فرماتے تھے اس کو آزاد کر دو. اسے بلاتے تھے اور کہتے تھے تو نماز بڑی اچھی پڑھتا ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ تو اللہ کی بھی غلامی کرے اور میری بھی تجھے آزاد کی. تو غلام اچھی طرح نماز پڑھتے تھے. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے آگے کہا کہ حضرت آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ نماز نہیں ہے صحیح پڑھتے، بس آپ کو جب دیکھتے ہیں تو صحیح پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا بھائی کوئی اللہ کے لیے ہمیں دھوکہ دے گا تو ہم اس کا دھوکہ بھی کھا لیں گے. ایسے لوگ تھے. غلاموں کو آزاد کرنا، اس میں سے ایک صورت اللہ نے یہ بھی فرمائی. متعدد صورتیں کہ ان لوگوں کو آزادیاں ملیں اور لوگوں کو پھر آزادیاں ملی بھی ہیں. حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو دور آیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد، اس میں بہت غلام مسلمانوں نے آزاد کیے. یہ تو پورے ایک تہذیب چل پڑی کہ غلامی کو گویا کہ انہوں نے ختم کرنا تھا. اللہ نے فرمایا تمہارے غلاموں میں سے اگر یہ کوئی چاہے کہ تمہارے ساتھ مکاتبت کر لے. مکاتب کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسے طے کر لے کہ میں آپ کو اتنے پیسے لا کے دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دیں. یہ تھا معاہدہ. لوگ کر لیتے تھے کہ جاؤ کماؤ اور اتنے پیسے مجھے لا کے دے دو، اس کے بعد تم آزاد ہو. مثلا اس نے 10,000 میں فرض کر لیجئے خریدا ہے. فرض کر لیجئے غلام کہتا ہے میں آپ کو 8,000 دیتا ہوں، غلام کہتا ہے میں آپ کو 20,000 دیتا ہوں. جو بھی معاہدہ آپس میں طے پا جاتا تھا، کم یا زیادہ، یا یہ کہ اس آدمی کو غلام ملا ہے جہاد کے نتیجے میں اور وہ آ گیا اور وہ کہتا ہے کہ جناب مجھ سے اتنے پیسے لے لیں اور آزادی دے دیں. اللہ نے فرمایا والذین یبتغون الکتاب، اور ان کو غلاموں میں جو چاہتے ہیں کہ تحریر ہو جائے، مما ملکت ایمانکم، جو لوگ چاہیں تمہارے ہاتھ کی تحریر مال کے متعلق، فقاتبوہم، تو انہیں لکھ دیا کرو.
ان علمتم اگر تم جانتے ہو فیہم ان غلاموں میں خیرن، اگر تمہیں خیر کا معلوم ہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ اچھا ہے، آزادی کے بعد یہ دوسروں کو تکلیف نہیں دے گا، آزادی کے بعد تمہارے معاشرے میں لوگوں کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، آزادی کے بعد یہ کافروں سے جا کر پھر تمہارے راز ادھر نہیں بھیج دے گا، یہ ساری چیزیں تم اگر سمجھتے ہو فقاتبوہم، تو ان کے ساتھ تحریر میں معاہدے کر لو، واتوہم اور انہیں دو من مال اللہ، اس مال کو جو اللہ کا ہے، الذی آتاکم اور اللہ نے تمہیں دے دیا۔ کون دے اس مال کو؟ واتوہم کا مخاطب کون ہوئے؟ تین ہیں کہ اپنے مال کو اس غلام کو دینا تاکہ اسے آزادی مل جائے۔ اور مال اللہ نے عجیب بات ارشاد فرما دی، فرمایا من مال اللہ، اللہ کے مال سے، مال تو اللہ کا ہے، الذی آتیکم، اس نے تمہیں دیا ہے، تمہارا اپنا تھوڑا ہی ہے۔ قرآن بار بار اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ تمہارے پاس جتنی صلاحیتیں ہیں، جو علم ہے، جو مال ہے، جو نیکی ہے، یہ سب ہمارا ہے، ہم جب چاہیں دیتے ہیں، جب چاہیں واپس لے لیتے ہیں۔ صراحتاً کہہ دیا من مال اللہ، اللہ کا مال، الذی آتاکم، جو اس نے تمہیں دیا ہے، ان غلاموں کو دینا۔ کون دے؟ ایک تفسیر یہ ہے کہ تم ان کی خود بھی مدد کرنا۔ 10,000 طے کر لیے کہ یہ غلام تمہیں دے، تم آزاد کر دو گے، تو 1/4 اس کا خود دے دو۔ کئی مفسرین نے اس پہ لکھا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی ہوتا رہا ہے کہ وہ لکھ دیتے تھے، پھر اس آیت کو جب پڑھتے تھے تو کہتے تھے اچھا یہ طے ہو گیا، ہمیں اللہ سے ثواب کی امید ہے، اللہ نے کہا ہے کہ ہم تمہیں مال دیں، تو چلو میں مال نہیں دے سکتا، مگر یہ جتنا لکھا ہے اس میں سے 1/4 حصہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو وہ خود بخود 10,000 سے قیمت جو تھی وہ 2,500 اس سے نکل جاتے تھے، اس آیت پہ عمل کر لیتے تھے۔ دوسرے جو مخاطب تھے کہ واتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، انہیں مال دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس سے مراد مسلمان طبقے کا وہ حصہ تھا جن کو اللہ نے مال دیا تھا، اور وہ مکاتب جو تھے ان کو بلاتے تھے، کہتے تھے یہ لو اللہ نے ہمیں دیا ہے، تم اپنے آقا کو دینا، آزاد ہو جاؤ۔ یہ بھی ہوتا رہا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خیرات کرتے تھے، بلاتے تھے، کہتے تھے اچھا تم ایسے ہو، یہ لے لو اور تم آزادی حاصل کر لو۔ اتنا زیادہ یہ رجحان تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نواسوں میں سب سے زیادہ ذہین تھے، اتنے ذکی تھے، اتنے ذہین تھے کہ ان کے فیصلے، ان کی زندگی پڑھ کے حیرت ہوتی ہے، خدا نے کیا دماغ عنایت فرمایا تھا انہیں، اور غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد میں یہ سب سے زیادہ ذہین انسان، اور سب سے زیادہ کھلے مزاج، سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور ایسے تھے کہ لوگ گھر آ کے رشتے دیتے تھے کہ کسی طرح رشتہ ہو جائے، اور ایسا اللہ نے انہیں علم اور ایسا روب، ایسا دبدبہ دیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بصرہ گئے تو انہیں اعلان کرنا پڑا، انہوں نے کہا کوفہ والو، بصرہ والو، میرے بیٹے سے رشتہ نہ کرنا۔ تو لوگوں نے کہا ہم اپنی بیٹیاں اسے دیں گے، اور چاہے یہ ایک دن اس کے ساتھ گزارے اور اگلے دن طلاق دے دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رشتہ مطلوب ہے کہ ہمارا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی طرح تعلق اس کا پیدا ہو جائے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ میں بڑی صفات تھی۔ نکلے ایک دن گھر سے تو انہوں نے ایک جگہ دیکھا، ویران زمین ہے اور ایک غلام بیٹھا ہوا ہے اور کھانا کھا رہا ہے، تو تھوڑا سا اس کے قریب گئے تو انہوں نے دیکھا ایک کتا اس کے سامنے بیٹھا ہے، اور ایک لقمہ وہ غلام اپنے منہ میں ڈالتا ہے، ایک لقمہ کتے کو دیتا ہے، وہ کتا کھا لیتا ہے، پھر کھاتا ہے، پھر اسے دیتا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ اس زمین میں ہمارے یہاں کتے نہیں ہوتے، اور میں یہاں کام کرتا ہوں، زمین میں درست کر رہا ہوں اسے کھیتی باڑی کے لیے، تو یہ کتا پتہ نہیں کہاں سے آیا، تو میں نے جب دسترخوان کھولا تو یہ رک کے مجھے دیکھنے لگا، تو اب مجھے بڑی شرم آئی کہ میں کھا لوں اور کتا بھوکا رہے، تو اس لیے ایک لقمہ خود کھاتا ہوں، ایک اسے دیتا ہوں تاکہ ہم آدھا آدھا کھا لیں۔
تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا تم کس کے غلام ہو؟ اس نے کہا ابان، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا۔ تو انہوں نے کہا اچھا تم ٹھہرو میں آتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ زمین کس کی ہے؟ ان کو انہی کی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ گئے اور ان سے کہنے لگے میں چاہتا ہوں وہ زمین مجھے دے دو۔ کہا حضرت آپ لے لیں، پیسے طے ہو گئے، غلام بھی دے دو، ان کا وہ بھی لے لیں، اس کے بھی پیسے طے ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ قرض ہے مجھ پہ اور جب میرے پاس آئیں گے میں تمہیں دے دوں گا، ان کا پرواہ نہیں، آپ رکھیں۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے اور کہا میرے لیے بڑے شرم کی بات ہے کہ میں ایک آدمی کو دیکھوں کہ وہ کسی کا غلام اور وہ کتے کو دیکھے اور اس پہ ترس کھائے اور میں آدمی کو دیکھ کے ترس نہ کھاؤں۔ تو اس سے کہا میں نے تمہیں خرید لیا۔ تو کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت آج سے آپ کا غلام ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اولاد سے نکلا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کی غلامی میں آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ زمین بھی میں نے خرید لی ہے۔ اس نے کہا آپ جو حکم دیں۔ فرمایا یہ ساری زمین تم رکھو اور تم بھی آزاد ہو، اور میرے لیے یہ بڑی بری بات ہے کہ میں ایک آدمی کو دیکھوں کتے پر رحم کھا رہا اور میں انسانوں پر مہربانی نہ کروں۔ ایسے یہ غلامی کو ختم کرنے والے لوگ تھے۔ تو اللہ نے دوسری صورت اس کی یہ کر دی کہ جن کے پاس مال تھا انہیں حکم دیا کہ تم اپنے مال کو ان غلاموں کو دو اور یہ اپنے آقاؤں سے معاہدہ کریں اور اتنے پیسے انہیں دے دیں اور آزادی ہو جائے۔ تیسری تفسیر یا تیسرا جو مصرف تھا وہ یہ کہ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ اور مختلف لوگ زکوٰۃ کے پیسے انہیں دے دیتے تھے۔ تو زکوٰۃ کے پیسے سے مسلمانوں نے جو بہت اچھے اچھے کام کیے ہیں ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ غلاموں کو زکوٰۃ دے دیتے تھے اور کہتے تھے اپنے مالکوں سے جو معاہدہ ہے اس کو پورا کرو اور لو تمہیں آزادی ہو گئی۔ زکوٰۃ بھی لگ جاتی تھی، آزادی بھی حاصل ہو جاتی تھی۔ اور یہی چیز تھی کہ جو قیدی جرمانے میں آ جاتے تھے، بعض فقہا کے مسلک کے مطابق، ہمارے مسلک حنفی میں تو جرمانہ نہیں ہے لیکن دیگر فقہا کے مسالک میں جو قیدی آتے تھے انہیں جرمانہ ادا کرنا ہوتا تھا، مثلا قتل کر دیا، اب اس کو دینے ہیں پیسے ادا کرنے ہیں۔ یہ تو ہمارے یہاں بھی ہے یہ جزیہ کہ فرض کیجئے اس قاتل اور مقتول ورثاء کے درمیان طے ہو گیا کہ تم 10 لاکھ روپے مجھے دے دو اس کے قتل کے، تو وہ 10 لاکھ روپے جو تھے حکومت جب زکوٰۃ تقسیم کرتی تھی تو وہ فہرست منگوا لیتی تھی کہ جیل میں کتنے قیدی ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے اور جیل میں پڑے ہیں، تو وہ جس مہینے میں زکوٰۃ ادا ہوتی تھی گورنمنٹ ان کو دے دیتی تھی، وہ آگے پیمنٹ کر کے گورنمنٹ سے آزادی مل جاتی۔ یہ جیلوں کا حال تھا۔ اب بھی ہوتا ہے عربوں میں کہ جن پہ مالی جرمانے ہوئے ہوتے ہیں، جب رمضان آتا ہے تو یہ مختلف قیدی خط لکھتے ہیں بادشاہوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو جن کا نام ہے کہ اتنے پیسے کی وجہ سے ہم جیل میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اتنا پیسہ دے دیتے ہیں انہیں، وہ جمع کرا کے اس کی آزادی ہو جاتی ہے۔ یہ تو قیدیوں کا ہے، غلاموں میں مستقل ایسے تھا۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا تھا ان کے عمراء نے اور انہوں نے کہا حضرت اتنا پیسہ اس مرتبہ زکوٰۃ کا آیا ہے، اتنا پیسہ آیا ہے کہ اس پورے صوبے میں کوئی ایک آدمی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہا، کیا کریں اس کا؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے لکھا کہ غلاموں کو بلاؤ اور انہیں اس بات کی ترغیب دو کہ وہ اپنے آقاؤں سے مکاتب ہو جائیں، مکاتبت کر لیں، طے کر لیں پیسے کا، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے آقاؤں نے ان کی اچھی رقمیں وصول کی اور ہم نے سارے زکوٰۃ کے پیسے سے 200 غلاموں کو پیمنٹ کی اور انہیں آزاد کر دیا۔ یہ تیسری چیز، اس لیے جو لوگ غلامی کے نظام کو پڑھے ہوئے نہیں نا پورا، وہ بڑی آسانی سے اعتراض کرتے ہیں کہ جی مسلمانوں میں غلامی کیوں تھی، مسلمانوں میں باندیوں کا کیا کردار تھا، یہ سب چیزیں تو پھر پڑھنے سے آتی ہیں اور وہ کرنا نہیں، ایسے ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین یبتغون الکتاب، اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ تحریر کر دیں مما ملکت ایمانکم، جس کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں، فقاتبوہم، تو لکھ دیا کرو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے غلاموں میں اچھائی ہے، کوئی سازش نہیں کرنے لگیں گے، گڑبڑ نہیں کریں گے، تو لکھ دو واتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور انہیں دو وہ پیسہ جو کہ تمہارے پاس ہے، ولا تکرہوا، اور دیکھو خبردار مجبور نہ کرنا، فتیاتکم، اپنی باندیوں کو، علی البغاء،
کہ وہ بدکاری کریں. ان اردنا تحسنن، اگر وہ پاک رہنا چاہتی ہیں، لتبتغوا، تاکہ تم کماؤ، عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کے ذریعے تم مال کمانا چاہتے ہو. ومن یکرہن، اور جو کوئی بھی ان لڑکیوں کو مجبور کرے گا بدکاری پہ، فإن اللہ، سو بلا شبہ اللہ، من بعد اکراہہن، ان کی مجبوری پر غفور الرحیم، مغفرت کرنے والا ہے اور اللہ رحم کرنے والا. مدینہ منورہ میں ڈیرے تھے، یہ ان کی تہذیب کا حصہ تھا ایک، علیاذ باللہ. اور ان ڈیروں کی بہت تفصیلات آئی ہیں کتابوں میں، کیا اس بےہودگی میں پڑھنا ہے. خلاصہ ان کا یہ ہے کہ کئی لوگ باندیوں کو خرید لیتے تھے اور ان سے پھر پیشہ کرواتے تھے. ایسا لوگ آ کے پیسے دیتے تھے اور یہ ان کے لیے مختلف خیمے لگا دیتے تھے، اور خیموں پہ جھنڈے لگے ہوئے ہوتے تھے. وہ جھنڈا اور خیمہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہاں کوئی نہ کوئی ایسی عورت ہے. عبداللہ ابن ابی نے بھی یہ کیا. منافق آدمی تھا، پیسے سے غرض تھی، عربوں میں یہ بھی ایک شعبہ تھا. اور جب اس نے ایسی حرکت کی تو اس کی باندیوں میں سے مسلمان ہو گئی تھی. معاذہ رضی اللہ عنہ وہ مسلمان ہو گئیں، اور جب مسلمان ہو گئیں تو انہوں نے اس سے کہا کہ اللہ نے منع کیا اس کام سے، جو ہوا سو ہوا پچھلی زندگی میں، لیکن میں اب یہ پیشہ نہیں کروں گی. اس نے جبر کرنا چاہا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے، اور وہ پھر وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی. اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور تم ان باندیوں کو، ان لڑکیوں کو مت مجبور کرو اس بات پہ کہ وہ برا کام کریں. ان اردنا تحسنن، جب ان اردنا تحسنن، اگر وہ پاک رہنا چاہتی ہیں. مفسرین نے یہاں لمبی بحث کی ہے اس بات کی کہ مفہوم مخالف تو یہ پھر نکلتا ہے کہ اگر وہ پاک نہیں رہنا چاہتی تو پھر اجازت دے دو. یہی مطلب ہوا. پھر اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ حنفی فقہا جو ہیں مفہوم مخالف کے قائل نہیں. اتنی لمبی بحث میں ہمارے اساتذہ رحمہ اللہ اتنا قرآن اللہ نے ان پہ کھولا تھا، وہ صرف ایک لفظ کی بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے اتنی لمبی بحث کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے آخر، اور کہتے تھے ان کا جو ترجمہ ہے یہ کیا ہے، یہ غور کر لینا چاہیے. تم کہتے ہو کہ بلا تکرہوا نے مجبور نہ کرنا، علی البغاء برے کام پہ، ان اردنا تحسنن اگر وہ پاک رہنا چاہتی ہیں. تو کہتے تھے ان کا ترجمہ تم نے کر لیا اگر، اور ان کا لفظ جو ہے عربوں میں متعدد معانی میں آتا ہے. اب لغت کی کتابیں دیکھو تو ان کا مطلب جب بھی آتا ہے، جب ایسے کام ہو، اگر یہ کام ہو. اردو میں بھی بولتے ہیں کہ میں تو جب جاؤں گا جب شام ہو جائے گی، میں جاؤں گا اگر شام ہو گئی تو میں جاؤں گا. اگر اور جب جو ہے اردو میں بھی ایک دوسرے کے مقابلے میں استعمال ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں. تو اساتذہ کہتے تھے ان کا ترجمہ جب سے کر لو تو پھر کیا ہے، یہ بھی تو عربی ہے، اس کا ترجمہ بھی ٹھیک ہے. ولا تکرہوا، اور مت مجبور کرنا انہیں برے کام پہ، ان اردنا تحسنن جبکہ وہ پاک رہنا چاہتی. تو یہ اس واقعے کے مطابق ہو گیا کہ وہ عبداللہ ابن ابی انہیں مجبور کرتا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ جب وہ پاک نہیں رہنا چاہتی تو مسئلہ تو الگ ہے. جب وہ خود ہی پاک نہیں رہنا چاہتی تو تمہارے جبر کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں، تمہیں کیا جبر کرنا ہے. اب جب کہ اسلام قبول کر لیا ہے اور وہ پاک رہنا چاہتی ہیں، کیوں نہیں مجبور کرتے. صاف ہوئی بات. ان اردنا تحسنن جبکہ وہ پاک رہنا چاہتی ہیں، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تم چاہتے ہو ان کے ذریعے دنیا کی زندگی کماؤ، دنیا کے پیسے کماؤ. ومن یکرہن، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا، فإن اللہ من بعد اکراہہن، تو اللہ تعالیٰ ان کی مجبوری پر غفور الرحیم، مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو بھی مجبور کیا جائے گا برائی پہ، اس پہ حد جاری نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مجبور کیا گیا، اس لیے اس پہ حد جاری نہیں ہوگی. اور شریعت نے حدود کے معاملے میں مجبوری کو تسلیم کیا ہے کہ جو کوئی جبر کرے گا اس پر حد ثابت ہو جائے گی بہت سی چیزوں میں. حتیٰ کہ اتنا وسیع اس باب کو رکھا ہے کہ کسی انسان پر حالات جبر کریں گے، چوری کے معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں
حالات ایسے ہو گئے کہ اس انسان نے اس سے مجبور ہو کر چوری کر لی ہے تو اس انسان کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس انسان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، مال بتہ وصول ہو جائے تو اصل مالکوں کو واپس دیا جائے۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس سال قحط پڑ گیا تھا، بارشیں نہیں ہوئی تھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اس سال میں ہم کسی پہ حد جاری نہیں کریں گے۔ وہ لوگ لائے گئے جنہوں نے چوری کی تھی تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کو پیٹ نے مجبور کیا ہے، بھوک نے مجبور کیا ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دو۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اور بلا شبہ ہم نے نازل کیے ہیں تمہاری طرف آیات، نشانیاں، ہم نے حکم بھیجے ہیں، یہ مبینات، بڑے واضح، بہت کھلی کھلی باتیں ہم نے کر دی تاکہ تم بچو گناہوں سے۔ ہم نے یہ بھی بتا دیا جتنے پیچھے احکامات تھے پردے کے تھے، نظر کی حفاظت کے تھے، اسی طرح اپنے رشتہ داروں کے تھے، باہمی تعلقات تھے، گھروں میں آنا جانا، اس پہ پابندی کس کس طرح جانا ہے، ان ساری چیزوں کو جو ہم نے تم سے بیان کیا ہے تو یہ بڑی کھلی ہوئی باتیں ہیں، ان حکموں کو مانو۔ وَمَثَلًا، اور اللہ نے دستور بنایا من الذین، ان کا خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں دنیا میں، پچھلی امتوں پر بھی اللہ نے ایسے ہی دستور بنایا تھا، پچھلی امتوں پہ بھی اللہ نے یہی حکم رکھا تھا۔ اس لیے کسی امت کے لیے شرک اللہ نے جائز قرار نہیں دیا، کسی امت کے لیے اللہ نے بدکاری کو جائز قرار نہیں دیا۔ یہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں اللہ نے کسی امت کے لیے جائز قرار نہیں دیے تھے کہ وہ اس طرح کی چیزیں کریں۔ اس لیے فرما دیا یہاں پر کہ مثلا من الذین خلو من قبلکم، اور یہ حکم ایسے ہیں، یہ دستور ایسا ہے جو تم سے پہلوں پر بھی گزرا ہے۔ اس امت پہ تو اللہ تعالی نے نرمی کر دی، آسانی فرما دی، راہیں کئی ایک دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے ہے کہ جب انہوں نے شرک کیا ان کی قوم نے، انہوں نے کہا ایک دوسرے کو قتل کرو، اور یہاں شرک پہ، ارتداد پہ توبہ قبول ہے، بعض صورتوں میں نہیں اور بعض میں ہے، اور توبہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اچھا مرتد ہو گیا ہے، شرک کر لیا اس انسان نے، اور اس پر یہ حد جاری کر دی جائے، اس سے بھی اس کی پاکیزگی ہو جائے گی۔ اسی طرح قتل ہے تو ان کے ہاں قتل کا عوض ہی قتل تھا اور کوئی چیز نہیں تھی، یہاں قتل کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اور بڑھا دیں کہ معافی ہو گئی قتل سے، بس ٹھیک ہو گیا، پیسے دے دیے، قتل معاف ہو گیا، خون معاف ہو گیا، اللہ سے توبہ کر لے۔ اس لیے فرمایا ہے کہ مثلا من الذین خلو من قبلکم وموعظۃ للمتقین، اور جو پرہیزگار لوگ ہیں اللہ تعالی نے ان کو بھی کہا ہے کہ فرما دیا یہ تمہارے لیے نصیحت کی چیز، نصیحت یہ ہے کہ ان احکامات کو عملی زندگی میں اپناؤ۔ نصیحت کی بات یہ ہے کہ خود ایسے کاموں سے بچو جو کام ناپاکی کے ہیں، جو گندگی کے ہیں۔ اللہ سے اس حال میں ملاقات ہونی چاہیے کہ انسان پاک ہو۔ اسی لیے فرما دیا ہے کہ جن لوگوں کو نکاح کا مقدور نہیں ہے، نہیں کر سکتے، انہیں چاہیے کہ وہ صبر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں گنجائش دے دے، یعنی وہ نکاح کر لیں۔ تو جتنی پاکیزگی کے احکامات تھے فی الحال تو یہاں ارشاد فرما دیے، اس کے بعد اس صورت میں بھی کچھ حکم آگے آ رہے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ تشریح اور اصل چیز تو آئے گی سورہ احزاب میں 22ویں پارے میں، مگر یہاں یہ صورت پہلے نازل ہوئی نا سورہ احزاب سے، تو جو بھی مناسب تشریح تھی وہ یہاں ہوگی۔